الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن أجاب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد فخر عالم بادشاہ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلا تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے بادشاہ محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم چھوٹی سی آرزو ہے اگر وہ پوری ہو جائے کہ جن حضرات کو کوئی تکلیف نہ ہو وہ قریب قریب تشریف لے آئے تو آپ مقرر کے قریب ہو جائیں گے، مقرر آپ سے قریب ہو جائے گا، ان کو گفتگو کرنے میں مزہ آئے گا، آپ کو سماعت کرنے میں مزہ آئے گا، نعروں سے استقبال
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم وفرقان المجید هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا وعزيزنا وكريمنا وسندنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا خاتم النبيين۔ حاضرین محترم، اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یونس کا آغاز ہو چکا تھا اور گزشتہ نشست میں ظاہر سی بات ہے کچھ مصروفیات کی بنا پر حاضری نہ ہو سکی، لیکن الحمدللہ پروگرام ہمارا جاری و ساری تھا۔ تو آج جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ 226واں پروگرام ہے، تو سورہ یونس کی آیت نمبر 5 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور آج کا جو عنوان ہے وہ ہے دن رات میں اللہ کی نشانیاں، قدرت کے عجائبات میں اللہ کی نشانیاں۔ تو اللہ فرماتا ہے هو الذی جعل الشمس، اللہ فرماتا ہے وہی ہے، هو الذی جعل کا مطلب بنانا، اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے بنایا الشمس، جس نے سورج کو بنایا، ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل۔ اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے سورج کو بنایا، کس لیے؟ ضیاء، روشنی کے لیے، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا، پھر فرمایا وقدرہ منازل، اور چاند کے لیے منازل کو مقرر کر دیا۔ یعنی سب سے پہلے اللہ نے اپنی تخلیق کا ذکر فرمایا، تو پتہ لگا کہ خالق حقیقی اللہ کی ذات، ہر چیز کی حقیقت میں خلقت منسوب ہے اللہ کی طرف۔ ہم بھی انسان کے اوپر جو لفظ خالق کا اطلاق ہوتا ہے وہ مجازی طور پر ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں خالق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تخلیق فرمایا سورج کو روشنی کے واسطے اور چاند کو نور کے واسطے، پھر فرمایا وقدرہ منازل، اور صرف بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اللہ نے ان کی منازل کو مقرر فرما دیا، چاند اور سورج کی منازل کو اللہ نے مقرر فرما دیا۔ کس لیے؟ اب دیکھیں ذات باری تعالیٰ کی انسان سے محبت، چیزوں کی تخلیق میں انسانی فائدہ، اللہ فرماتا ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کیا فرمایا؟ تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ چاند اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تم حساب لگا لو، آئندہ آنے والے سال کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کی گنتی کیا ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تمہارے حساب کتاب کے واسطے اللہ نے یہ تمام چیزیں پیدا فرمائی۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ما خلق اللہ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ چیزیں اللہ نے ایسے پیدا نہیں فرمائی بلکہ حق کے ساتھ پیدا فرمائی ہیں، ان کی تخلیق میں حقانیت ہے۔ پھر فرمایا یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ فرماتا ہے وہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے، کن کے لیے؟ اہل علم کے لیے۔ تو پتہ لگا سورج کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ بھی عبادت ہے، چاند کے حساب کتاب کو جاننا یہ بھی عبادت ہے، اسی طریقے سے گنتیوں کو شمار کرنا، سال کب ہوں گے، مہینے کب ہوں گے، تو یہ سب بھی عبادت ہے اور یہ اہل علم کے کام ہے۔ تو پتہ لگا اس میں بھی علم دین ہے،
اب ہم جو ہر سال جو رویت ہلال ہمارے یہاں شعبہ ہوتا ہے، چاند کو دیکھنا، پھر لوگوں کو گائیڈ کرنا کہ جی چاند نظر آ گیا نہیں آیا، مہینہ کب سے شروع ہے، عبادتیں کیسے کرنی ہیں، یہ سب کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، بلکہ یہ دینی اور اخروی کام ہے۔ اس میں اللہ کی عبادت ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ تو دوستوں یہاں سے پتہ لگا کہ خالق حقیقی اللہ کی ذات، پھر دوسرا کہ اللہ نے چیزوں کو بیکار نہیں بنایا، بلکہ ان کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہے، ان کا کوئی نہ کوئی نفع ہے، ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اور فائدہ ہے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے اہل علم کے لیے اس میں نشانیاں رکھی، چونکہ چیز سے نفع حاصل کرنے والے جوہلا نہیں ہوتے بلکہ اہل علم ہوتے ہیں، جو علم والے ہیں، جن میں علم کی طلب ہوتی ہے، وہ ان چیزوں پر غور کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ تو دوستوں اب اس آیت کی تخلیق دیکھیں کہ اللہ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا جعل الشمس ضیاء، شمس کو روشنی کے لیے بنایا، ضیاء کے لیے بنایا، اور والقمر نور، اور چاند کو نور بنایا۔ اب بات تو ایک ہی ہے، ضیاء بھی روشنی کو کہتے ہیں، نور بھی روشنی کو کہتے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو مفسرین نے دونوں میں فرق کو بیان کیا کہ ضیاء اور نور میں کیا فرق ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کسی ذات کی اپنی روشنی ہو، کسی بھی ذات کی اگر اپنی روشنی ہو تو وہ ضیاء کہلاتی ہے، اور روشنی کسی اور کے ذریعے آئے آپ میں تو یہ نور کہلاتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، بھائی سورج ہے، سورج کی اپنی روشنی ہے تو یہ ضیاء ہے، اور چاند سے نکلنے والی روشنی چونکہ سورج کی طرف سے آ رہی ہے تو وہ نور ہے۔ فرق واضح ہو گیا؟ تو سورج کی روشنی کو ضیاء کہا جائے گا کیونکہ اس کا تعلق سورج کی ذات سے ہے، اور چاند کی روشنی کو نور کہا جائے گا چونکہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے بلکہ وہ سورج کی روشنی لے کر ہمیں تقسیم کرتا ہے، تو وہ نور کہا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا روشنی کے بعد۔ سب دیکھیں چاند کی منزلوں سے کیا مراد ہے؟ وَقَدَّرَهُ منازل۔ اب ذرا اس کی تفسیر سمجھے گا، وَقَدَّرَهُ منازل کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں مفسرین فرماتے ہیں، تفسیر بغوی میں موجود ہے کہ چاند کی 28 منزلیں، یہ ذرا علمی بات ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ چاند کی کتنی منزلیں؟ 28 منزلیں۔ اور آگے دیکھیں سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا برجوں کا کہ ہم نے 12 برج آسمانوں میں پیدا کی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان منزلوں کا تعلق ان 12 برجوں سے، وہ جو 12 برج ہیں جو کہکشائیں ہیں ان کو بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا، چاند کی حرکت میں اور چاند کی موومنٹ کا تعلق ان برجوں سے، تاکہ دن اور رات آنے جانے میں معاملات ہمارے سامنے رہیں۔ تو تفسیر بغوی جو مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ چاند کی 28 منزلیں ہیں اور 12 برجوں میں تقسیم ہیں، اور ہر برج کے لیے 3/1.2 یہ منزلیں مقرر ہیں۔ تو چاند ہر رات ایک منزل میں رہتا ہے۔ کیا فرمایا کہ چاند ہر رات ایک منزل میں رہتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں اور مہینہ 30 دن کا ہو تو 2 راتیں ورنہ 1 رات چھپتا ہے۔ بھائی مہینہ 30 دن کا ہوگا تو چاند 2 راتیں غائب ہوگا، نظر ہی نہیں آئے گا، اور اگر 29 دن کا ہوگا تو چاند 1 رات غائب رہے گا، اور چاند روزانہ ایک منزل پر رہتا ہے۔ یہ جو 12 منزلیں ہیں ان میں سے چاند کا سفر ہر رات ایک منزل پر رہتا ہے۔ یہ صاحب تفسیر بغوی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا، وَقَدَّرَهُ منازل سے مراد یہ کہ چاند اپنی منزل پر موو کرتا ہے۔ اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں سائنس نہیں ہے، تو دیکھیں سائنس کی حقیقت تو ہے ہی قرآن میں۔ سائنس کی وہ حقیقتیں ہیں جو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہیں۔ بھئی اللہ نے ایسی ایسی چیزیں قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، میڈیکل سائنس کے ایسے ایسے رول قرآن پاک میں موجود ہیں۔ جب ایک بچہ دنیا میں نہیں آتا تو ماں کے پیٹ میں اس کے ساتھ کیا مراحل ہوتے ہیں، کیا کیا پروسیسز ہوتے ہیں، کیا پروسیجرز ہوتے ہیں، لائف سائیکل کیسے بنتی ہے، اس کا پورا طریقہ کار اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ دیکھیں اس وقت کوئی الٹرا ساؤنڈ کی مشین نہیں تھی، اس وقت کوئی ڈائگنوس کرنے کی مشین نہیں تھی، لیکن اللہ نے قرآن میں یہ حقیقت بتا دی۔ اب جب 1400 سال بعد جب جدید ٹیکنالوجی کا دور آیا تو جب اہل سائنس نے یا علم سائنس کے ماہرین نے جب اس کو قرآن کے پیمانے پر رکھ کے پرکھا تو 1% بھی فرق نہیں تھا۔ جو 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے جو کچھ بیان فرمایا سب اس کے مطابق تھا، بلکہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ کئی غیر مسلم ماہرین، ڈاکٹرز، طبیب، حکیم یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ امریکہ کا ایک مشہور سرجن ہے، اس سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے اسلام قبول کیوں کر لیا؟ آپ تو بڑے لبرل قسم کے ڈاکٹر تھے اور آپ تو اسلام کے اگینسٹ تھے، یہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ 1400 سال پہلے مشینری کا وجود نہیں تھا، کوئی ٹیکنالوجی کا وجود نہیں تھا،
کوئی مشین نہیں تھی، کوئی الٹرا ساؤنڈ، کوئی ایسا پیمانہ نہیں تھا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ واقعی قرآن کلام الہی ہے کہ 1400 سال پہلے وہ ریئلٹیز، وہ حقائق بیان کر دیے جو آج ہم جدید طریقے سے معلوم کر رہے ہیں، تو پتہ لگا یہ کتاب انسانوں کی نہیں بلکہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کلام انسانوں کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ ہے اسلام کی حقانیت اور یہ ہے اسلام کی سچائی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے آسمانوں کا ذکر فرمایا۔ آج دیکھ لیجئے اسپیس سائنس پہ کتنی بات ہوتی ہے۔ اسپیس سائنس آج بڑے بڑے ادارے ہیں، ہمارے یہاں پاکستان میں مشہور ادارہ ہے سپارکو، امریکہ میں مشہور ادارہ ہے ناسا، گلیکسیز کو تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں آسمانوں میں کوئی ایسا راز مل جائے اللہ تعالیٰ کا۔ بڑے بڑے کیمرے بنا دیے، بڑی بڑی مشینیں بنا دی، ایسی ایسی سیٹلائٹس بنا دی کہ جن کی رینج بہت دور تک ہے، جو ہمارے مدار سے بھی نکل کر آگے تک کی جو ستاروں کی کہکشاں ہیں وہاں تک وہ جاتا ہے، لیکن آج تک کھوج نہیں لگا پائے، اور میں کہتا ہوں لگا بھی نہیں سکتے۔ اصل کائنات کے راز تو قرآن نے بتائے، جب تک ان کا رشتہ قرآن پاک سے مضبوط نہیں ہوگا، جب تک ان کا تعلق اللہ کے کلام سے مضبوط نہیں ہوگا، وہ حقیقت کی کھوج نہیں کر سکتے۔ قرآن بتاتا ہے کہ آسمانوں میں 12 برج ہیں، قرآن بتاتا ہے کہ چاند کی یہ منزلیں ہیں، قرآن بتاتا ہے کہ سورج کو کیوں پیدا کیا، قرآن بتاتا ہے کہ اب مخلوقات کائنات میں کہاں کہاں بکھری ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں تلاش ہوتی ہے کہ جناب آسمان میں بھی کوئی مخلوق ہے جس کو ایلین کہا جاتا ہے، کیا واقعی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے استقرار صرف زمین پہ دیا، تو پتہ لگا کہ قرار پکڑنے کی جگہ صرف زمین ہے، اور یہ قرآن میں سورہ انعام میں موجود ہے کہ زمین کو استقرار کے واسطے، قرار پکڑنے کے واسطے پیدا کیا، تو پتہ لگا مخلوقات کا وجود صرف زمین پر ہے، آسمانوں میں ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ یہ انسانی ذہن کے دریچے تو ہیں کہ بھئی آسمانوں میں بھی کوئی مخلوق ہے، کوئی سیٹلائٹ ہے، کوئی اڑن تشریح جو آتی ہے اس میں سے مخلوقات نکلتی ہیں، لیکن اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ جو ارض ہے، یہ جو زمین ہے، اسی پر ہم نے قرار رکھا، اس کے علاوہ کہیں پر بھی قرار نہیں رکھا۔ تو اگر اس حقیقت کو سمجھ لیتے تو پھر ان چکروں میں کبھی نہ پڑتے۔ تو اللہ نے چاند کو پیدا فرمایا انسانوں کے واسطے، سورج کو پیدا فرمایا انسانوں کے واسطے، چاند کی منازل کو مقرر کیا انسانوں کے واسطے۔ پتہ لگا اصل خالق کو محبت انسانوں سے ہے، لیکن بدقسمتی سے انسان کو اللہ سے محبت۔ تو ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد ہمارے دل میں کیا بات آنی چاہیے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کی حمد کریں کہ اللہ جس نے ہمارے خاطر اتنا کچھ کیا کہ ہم اس سے محبت نہ کریں، کیا ہم اس کی بات نہ مانیں، کیا ہم اس کے احکامات پر عمل نہ کریں۔ تو دوستو یہ تھی سورہ یونس کی آیت نمبر 5۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے چاند کی منازلوں کو مقرر کیا۔ اس سے پتہ لگا کہ علم ریاضی، میتھمیٹکس، علم حیت اور علم فلکیات، ایسٹرونومی، یہ سب پڑھنا عبادت ہے۔ اگر کوئی اس کو اس نیت سے پڑھتا ہے تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، تاکہ اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، تو یہ سب کا سب علم جو ہے یہ سب عبادت ہے، اور یہ علم دین کے زمرے میں آئے گا۔ کیونکہ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا تلاش کرو، دیکھو، غور کرو، سیر کرو، قل سیروا فی الارض۔ تو ان تمام باتوں کو اگر آپ حسن نیت کے ساتھ کریں گے تو یہ سب عبادت ہے۔ اب سورہ یونس آیت نمبر 6 اللہ فرماتا ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ اللہ فرماتا ہے بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کیا ان میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہاں فرمایا کہ ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں۔ اب دونوں میں تطبیق کیا ہے، مطابقت کیا ہے؟ دونوں میں مطابقت یہ ہے کہ اللہ سے اصل ڈرنے والے اہل علم ہوتے ہیں۔ تو بات ایک ہی ہے، چاہے خوف والوں کے لیے نشانیاں ہوں، چاہے علم والوں کے لیے نشانیاں ہوں، چونکہ علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور یہ قرآن پاک نے فرمایا کہ اصل میں اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو پتہ لگا بات ایک ہی ہے، اور یہ بھی نقطہ پتہ لگا کہ علم کا تقاضا خوف الہی ہے۔ علم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، جس کو جتنا زیادہ علم ملتا ہے اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف اور اللہ سے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رات اور دن کے آنے جانے میں اہل خوف کے لیے نشانیاں ہیں، اور زمین اور آسمان کی تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 اور 8 اللہ فرماتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے نا لقاءنا، لا یرجون لقاءنا،
لا یرجون کا مطلب امید نہیں رکھتے. ان الذین لا یرجون، بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے کس بات کی؟ لقاءنا، کہ وہ ہم سے ملاقات کریں گے. اور اللہ فرماتا ہے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا. دیکھیں ان آیات میں پہلے ان لوگوں کا ذکر ہے جو حشر میں مرنے کے بعد اٹھنے اور ان تمام احوال پر ایمان نہیں رکھتے. یعنی کچھ لوگ دنیا کی زندگی میں اتنا مگن ہو گئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. تو گویا کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے. مفسرین نے 4 احوال اس آیت سے بیان کیے ہیں. پہلی بات کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا لا یرجون لقاءنا، ان کو ہمارے سے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے. تو امید کے 2 مطلب ہیں یہاں پر. امید نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو امید سے مراد پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے خوف، کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ہم سے ملنے کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. انہوں نے نہیں سوچا کہ اللہ سے کیسے ملیں گے، ہمارے اعمال کا کیا حساب ہوگا، ہمارے اعمال ذات باری تعالیٰ کے پاس کس طرح ظاہر ہوں گے. ان کے اندر خوف ہی نہیں. پھر دوسرا فرمایا کہ امید کا مطلب ہے طمع. طمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے، اب ان کو کوئی شوق نہیں ہے، کوئی ذوق نہیں کہ ان کا اگلا سفر جو آخرت کا سفر ہے وہ شروع ہو. تو 2 باتیں یہاں پر ظاہر ہوئیں کہ لا یرجون لقاءنا کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں کہ وہ ہم سے ملاقات کریں. حالانکہ خوف ہونا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنا کوئی شخص اہل تقوی میں سے ہوگا، جتنا دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اتنا ہی انسان اللہ کے قریب جانے سے ڈرے گا. اب دیکھیں خوف بھی 2 طرح کا ہوتا ہے. خوف کے بھی دو معنی ہیں جو مفسرین نے بیان کیے. ایک خوف وہ ہوتا ہے جو اللہ کے عذاب کا خوف ہے کہ بھئی اللہ بڑا جلیل ہے، بڑا پرجلال ہے اور اس کا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے. ایک تو اس بات کا خوف ہے. اور دوسرا جو خوف ہے وہ بڑا مبارک خوف ہے. وہ یہ ہے کہ اس بات کا خوف ہو کہیں میرا عمل اللہ کی ناراضگی کا باعث نہ بن جائے. ایسا نہ ہو مجھے عذاب کا بھی خوف ہے، لیکن اس سے زیادہ اس بات کا خوف ہے کہ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، آیا میں اس مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہوا یا نہ ہوا. اور اگر میں ذات باری تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال پیش کروں گا تو اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے. تو دوسرا جو خوف ہے وہ اللہ کے سامنے حیا کرنے کا خوف ہے، شرمساری کا خوف ہے. اور پہلا جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر جانا. تو یہ دونوں خوف مبارک ہیں، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ جو بہترین خوف ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کی جواب دہی میں اللہ تعالیٰ کے آگے شرم محسوس ہو. یہ سب سے بڑا خوف ہے. بزرگان دین اولیاء کاملین اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، لیکن اس سے زیادہ وہ اس بات کی فکر کرتے تھے کہ آیا کہ ہم اللہ کے سامنے پیش کیسے ہوں گے، کس طریقے سے اپنے اعمال دکھائیں گے اور کس طریقے سے ہمارے اعمال پر نظر پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کے آگے ہم کس طرح اپنے اعمال کا جواب دیں گے. تو اصل خوف یہ ہے. تو یہاں پر جو فرمایا نا لا یرجون لقاءنا، تو اس کے 2 مطلب مراد تھے. ایک یہ ہے کہ اللہ کا خوف نہیں رکھتے کہ اللہ سے ملاقات کریں گے. دوسرا یہ کہ وہ دنیا کی زندگی میں مطمئن ہے. پھر دوسرا یہ کہ ایسے لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے، دنیا کی زندگی میں ان کا دل لگ چکا ہے، یعنی انہوں نے آخرت کے مقابلے میں اگر ترجیح دی تو دنیا کو دی. پھر چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو فرمایا، مفسرین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے غافل ہیں. اللہ کی جو آیات ہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں یا اللہ کا جو کلام ہے، اس سے وہ غافل ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں آیت سے مراد، یہ حضرت عبداللہ بن عباس یہ مفسر صحابہ میں سے ہیں اور ان کی تفسیر آتی تفسیر تنویر المقیاس کے نام سے. سب سے پہلے جو مفسر قرآن ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. یہ نام یاد کر لیں، مشہور صحابی ہیں. اور ان کو قرآن کا علم کیسے حاصل ہوا؟ دیکھیں علم قرآن ایسا نہیں ملتا بلکہ دعائے مصطفیٰ سے ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر نظر رحمت ہو جائے اسے علم قرآن ملتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر حضرت عبداللہ بن عباس کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم پر قرآن کے راز کو ظاہر کرے، تم پر قرآن کا علم روشن کرے. تو یہی ہوا کہ یہ تمام مفسرین کے سردار ہیں، تمام مفسرین کے ہیڈ ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں پر آیت سے تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک اور قرآن مجید مراد ہے، اور غفلت کرنے سے مراد ان سے آراز کرنا ہے. یعنی یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ خوف نہیں رکھتے
اور اللہ کے قریب نہیں آتے، تو مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور اللہ کے کلام کی کوئی محبت نہیں ہے، یہ آپ سے غافل ہو بیٹھے، یہ یہاں پر مراد ہے۔ تو یہاں پر حضرت عباس کے بقول یہاں سے ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 9، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اب اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ اب یہاں پر پتہ لگا کہ ایمان کے ساتھ جو ضروری ریکوائرمنٹ ہے وہ اچھے اعمال ہے۔ ایمان لانا بھی بہترین ہے اور ایمان لانا تو اصل بنیاد ہے، لیکن صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے اگر قرآن کے مطابق بات کی جائے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا، بھائی ایک کرائٹیریا پورا ہو گیا، ایمان لے کر آ گئے، اللہ کو واحد مان لیا، اللہ کو لا شریک مان لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کو مان لیا، تمام ضروریات دین کو آپ نے مان لیا۔ لیکن اگلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وعاملوا الصالحات، کہ اچھے اعمال کیے، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی ضروری۔ تو اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ فرماتا ہے یہدیہم ربہم بایمانہم، تو اللہ فرماتا ہے ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ اس کا مطلب ایمان ذریعہ رہنمائی ہے، ایمان ہوگا تو اللہ کی مدد رہنمائی کی صورت میں، گائیڈنس کی صورت میں آئے گی۔ اب یہ جو رہنمائی آئے گی یہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اب دیکھیں جس کا ایمان جتنا زیادہ ہے اس قدر ذات باری تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے، اس قدر اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے کئی راستے ہیں۔ دیکھیں جو صاحب ایمان ہے اللہ اس کی مدد کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو سبب بناتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ اصول یاد رکھیے گا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے اسباب ہوتے ہیں، اللہ ڈائریکٹ مدد نہیں فرماتا۔ وہ ڈائریکٹ جو واسطہ تھا وہ نبیوں سے تھا، ہم ہیں امتی، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرماتا ہے۔ اسی لیے دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہماری مدد کے اسباب پیدا فرما، تو یہ اللہ کا اصول ہے، ورنہ اللہ چاہے تو ڈائریکٹ مدد کر دے، اس میں کسی کا انکار نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا دنیا میں مدد کرنے کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے۔ اسباب میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو کسی شخص کو آپ کی مدد کے لیے بھیج دے، آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے کسی کو آپ کی مدد کا وسیلہ بنا دیا، اللہ نے کسی کو آپ کی مدد کا سبب بنا دیا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی مسئلے میں انسان پھنس جاتا ہے، اب اس کو رہنمائی چاہیے، یا پھر اللہ رب العزت اس کے دل میں کوئی ایک ایسی بات ڈال دیتا ہے جس سے اس کی مدد ہو جاتی ہے۔ تو مدد کے بہت سارے راستے ہیں۔ تو یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی بنیاد پر ان کی رہنمائی فرماتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے۔ اب جتنا ایمانی لیول ہائی ہوگا اتنی زیادہ مدد ہے۔ اہل ایمان جس قدر مضبوط ہیں، قدم قدم پر اللہ کی مدد ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی مدد سے محروم نہیں رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی جنت میں جس جگہ پر وہ موجود ہیں وہ جگہ اتنی حسین اور اتنی جمیل ہے کہ اس کے نیچے نہریں روائیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ایک حدیث ہے، حضرت قتادہ، تفسیر خازن میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت قتادہ تابعی ہیں اور اکثر آپ ان کا نام سنیں گے، جب تفسیر سنیں گے نا آپ تو اکثر حضرت قتادہ کا نام آئے گا۔ تو حضرت قتادہ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں، اور تابعی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زیارت کی ان کی زندگی میں بحالت ایمان۔ تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ جب مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا، یعنی انسان کا انتقال ہوا، قبر میں چلا گیا، اب جب قبر سے نکلنے کا مرحلہ آئے گا تو فرماتے ہیں کہ مومن جب قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل ایک خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آ جائے گا۔ جب مومن قبر سے نکلے گا تو انتہائی خوبصورت شکل میں کوئی مخلوق موجود ہوگی، تب مومن جو ہے وہ اس شخص سے کہے گا کہ تم کون ہو؟ اب اس کا جواب یہ ہوگا کہ میں تیرا عمل ہوں، میں تیرا عمل ہوں۔ اب یہاں پر حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ عمل اس کے لیے نور ہو جائے گا، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گا اور نور جو ہے اس کی رہنمائی کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ کافر کا معاملہ برعکس ہوگا، جب کفار اپنی قبروں سے نکلیں گے تو فرماتے ہیں کہ انتہائی بھیانک قسم کی صورت ان کے سامنے ہوگی، اور اس کو دیکھ کر وہ سہم جائیں گے اور پوچھیں گے تم کون ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ میں تمہارے برے اعمال ہوں اور تمہیں جہنم تک پہنچاؤں گا۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے رہنمائی۔ ایمان دنیا میں بھی رہنمائی کرتا ہے، قبر میں بھی رہنمائی کرتا ہے، اور قبر میں جب اٹھنے کا مرحلہ آئے گا تب بھی آپ کا ایمان رہنمائی کرے گا۔ یہ حضرت قتادہ کی مراد ہے، جو اللہ نے فرمایا نا کہ ایمان والوں کا اللہ رہنما ہے، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔
تو انسان مرنے کے بعد جب اٹھے گا تو وہاں تک ایمان آپ کی رہنمائی کے لیے اچھی شکل و صورت میں پہنچے گا۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ اس آیت کو پڑھ کر اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اب آج کے درس کی آخری آیت، اللہ فرماتا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان نیک اعمال والوں کی دعا کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے دعواہم فیہا، ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اے اللہ تو پاک ہے اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا۔ پہلے وہ اللہ کی حمد بیان کریں گے، یا اللہ تو پاک ہے۔ مومن اللہ کی حمد ایسے ہی بیان کرتا ہے، اللہ کی تقدیس اور اللہ کی تحمید ایسے ہی بیان کرتا ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے، تو ہر نقص سے منزہ اور مبرہ ہے، تو سبحان ہے، تو پاک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ یہ کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا۔ اسلام نے سلام اسی لیے رکھا ہے، دنیا میں بھی سلام اسی لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا طریقہ یہ مستحب یہ کہ پورا سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ومغفرتہ بھی ایڈ کر دیں تو اور اچھا ہے، لیکن اتنا لمبے سوال کا یہ جو سلام کرتے ہیں اس کا میں نے آبزرو یہ کیا ہے، لوگوں کو پورا جواب دینا نہیں آتا۔ آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سامنے والا کہے گا وعلیکم السلام، حالانکہ جواب ہی ہونا چاہیے کہ جتنا سلام کرو اتنا جواب دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ ویسے یہ واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ پورا سلام کریں، کیونکہ جتنا دعاؤں کا تبادلہ ہوگا اتنا اچھا ہے، لیکن اتنا سلام ضروری ہے السلام علیکم۔ اور یہ بھی یاد رکھیں سلام کرنا بھی واجب نہیں ہے، آپ نے سلام کیا السلام علیکم، لیکن جواب دینا واجب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت رسول ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ جس نے آپ کو سلام کیا اب آپ کا دشمن بھی ہے تو جواب دیں، وعلیکم السلام کہنا واجب ہے۔ بہت سے لوگ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اب اتنا قطع تعلق کر لیتے ہیں جواب بھی نہیں دیتے، سامنے والا سلام کرا جواب نہیں دیں گے، کیوں بھائی ہماری دشمنی ہے، ہم بات نہیں کرنا چاہتے۔ بات کریں نہ کریں لیکن شریعت پر عمل کریں، آپ جواب دیں، جواب دینا پر واجب ہے۔ اچھا بہت سے لوگ سلام میں بے تحاشا غلطیاں کرتے ہیں، بے تحاشا۔ ایک صاحب سلام کریں السلام علیکم، تو السلام علیکم بددعا ہے، یہ سلام نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ خواتین کا سلام بہت غلط ہوتا ہے، السلام علیکم، یہ السلام علیکم یہ بددعا ہے، دعا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تم پر لعنت ہو۔ ایسے ہی کرتے ہیں السلام علیکم، تو یہ بھی بددعا ہے، یہ بھی کوئی دعا نہیں ہے، یہ بھی بددعا ہے، یہ بھی ہے کہ تم مر جاؤ۔ تو یاد رکھیں سلام کا تلفظ درست کرے۔ وہ کیسا مسلمان ہے جس کو سلام کرنا نہیں آتا؟ کیسا مسلمان ہے؟ سلام تو اسلام کی نشانیوں میں سے ہے بھائی، اسی لیے تو غیر مسلموں کو سلام کرنا منع ہے کہ اسلام کی خاص نشانی سلام ہے۔ کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کرے تب بھی جواب نہ دے، ہاں وعلیکم کہتے ہیں، وعلیکم کہنا جواب نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے آفس میں جاب کرتے ہیں تو وہاں پر جو صفائی کرنے والے جو ملازمین ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کرسچن ہوتے ہیں یا ہندو ہوتے ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ وہ سلام کرتے ہیں اور پورا سلام کریں گے، بلکہ ایک کو تو میں جانتا ہوں وہ پورا سلام کرتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حالانکہ مسلمان نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ تو پورا سلام کا جواب دینا یہ واجب نہیں ہے، آپ صرف وعلیکم کہہ دیں، اتنا کافی ہے، وعلیکم کہہ دینا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب سلام ہی تو کر رہے ہیں اور آپ کو دعا ہی دے رہے ہیں، اگر آپ وعلیکم السلام کہہ دیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی سلامتی بھیجنے کے سبب ان کو ایمان مل جائے۔ تو میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اسلام کی خاص نشانی ہے۔ کوئی آپ کی کمپنی کا لوگو چرا کے اپنی کمپنی پہ لگا دے تو کیا آپ برداشت کر لیں گے؟ آپ عدالت چلے جائیں گے کہ بھائی اس نے میرا لوگو چرا لیا ہے، اس نے میری کمپنی کی خاص نشانی چرا لی ہے۔ تو جب سلام ہماری نشانی ہے، اسلام کا لوگو ہے، اسلام کا لیبل ہے، تو یہ کرسچنز اور ہندوؤں کو آپ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ ہمارا مقدس لفظ ہے۔ ان کے نمسکار یا کچھ اور جملے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اس طرح کے جملے ہیں، ہماری ایسا جملہ نہیں ہے۔ پارسیوں کیا زرے ہزار برس یہ کہا جاتا ہے، پارسی جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زرے ہزار برس، تم 1000 برس جیو۔ اب بھائی 1000 برس جی لے گا بیچارہ، دنیا میں جہنم کی زندگی گزار رہا ہے، بیمار ہے، پریشان حال ہے، 1000 برس جیو۔ ہمارے یہاں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کہتا ہے سلامتی ہو تم پر ہر حال میں، چاہے تمہاری کتنی بھی عمر کیوں نہ ہو جائے، تم جوان ہو، بڑھاپے میں ہو یا ادھیڑ پن میں ہو، ہر حال میں تم پر سلامتی ہو۔ سلامتی میں سب کچھ ہے، عمر کی زیادتی کچھ نہیں ہوتی۔ ضائع 1000 برس آپ نے کہہ دیا، اب وہ بیچارہ موت کی دعائیں مانگ رہا ہے، یا اللہ پورے ہو گئے 1000 برس، مجھے قبر میں اتار دے یا مجھے موت دے دے، زندگی اب اچھی نہیں لگتی۔ تو آپ نے تو اس کو دعا دے دی کہ ضائع 1000 برس جیو، تو وہ 1000 برس اس کے لیے جہنم بن گئے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم جس حال میں بھی جیو، جہاں پر بھی جاؤ، جس جگہ پر بھی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ تو اسلام کتنا پیارا اور کتنا فطرتی دین ہے، ذرا غور کیجئے، اس میں دعاؤں کا تبادلہ ہے۔
اور پھر دوسری بات کہ سلام جنتی نشانیوں میں سے ہے، جنتیوں کا بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام ہوگا۔ جنتی جب آپس میں ملیں گے تو حدیث مبارک میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد کریں گے اور سلام کریں گے، اور ان کی خاص بات یہ ہوگی جب آپس میں وہ ملے تو وہ ایک دوسرے سے تبادلہ سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جب وہ آخر میں ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو وہ پھر اس بات کا تبادلہ کریں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک اور منزہ ہے، ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ یعنی جنتیوں کی ابتدا سلام سے ہوگی اور اختتام اللہ کی حمد و تحمید سے ہوگا اور حمد و تقدیس سے ہوگا۔ تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں دنیا میں جو جنتی اعمال عطا کیے، جنتی اعمال ودیت کیے، تو ہم اس پر عمل کریں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل جنت اللہ کی حمد کریں گے تو ان کو سوچنا نہیں پڑے گا، جس طرح ہم سانس لیتے ہیں، انہیل اور ایکزیل، سانس اندر لی انہیلیشن، سانس باہر لی ایکزیلیشن، اب جس طرح ہم سانس اندر لے رہے ہیں باہر لے رہے ہیں، تو اسی طریقے سے جنتی جس انداز میں سانس لیں گے وہ ان کی حمد باری تعالیٰ ہوگی، سانس میں بھی اللہ کا ذکر ہوگا، سانس میں بھی اللہ کی حمد ہوگی۔ اسی لیے بزرگان دین، اولیاء کاملین اور خصوصاً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ذکر ہے پاس ان فاس، یعنی اب سانس اندر لیں تو تصور کریں آپ کہہ رہے ہیں اللہ، اور سانس باہر نکالیں تو تصور کریں آپ کہہ رہے ہیں ہو۔ یہ ذکر الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور خصوصاً سلاسل طریقت کے بزرگان دین اپنے خاص مریدین کو یہ تعلیم کرتے ہیں کہ جب سانس لو تو ایسے سانس لو کہ لفظ جب سانس تمہارے اندر جائے تو گویا تم اللہ کہہ رہو، اور جب سانس باہر آئے تو ہو کہہ رہو۔ اب یہ ایسا مبارک ذکر ہے کسی کو پتہ ہی نہیں لگا وہ اللہ کا ذکر کر۔ تو یہ جنتیوں سے مشابہت ہے کہ جنتیوں کا اللہ کا ذکر ایسے ہوگا جس طرح سانس لیتے ہیں وہ سانس لینے اور نکالنے میں بھی اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا کریں گے۔ اب دیکھیں ایک دو حدیثیں اس کے تحت انشاءاللہ وہ آپ کو سنا دوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ جنت میں کھائیں اور پئیں گے، یعنی جنت میں کھانا بھی ہوگا اور پینا بھی ہوگا، حدیث سے ثابت۔ پھر فرمایا کہ اب دیکھیں جنت میں نفاست کتنی ہوگی، پاکیزگی کتنی ہوگی، ذرا حدیث کا دوسرا رخ دیکھیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ نہ تھوکیں گے اور نہ وہ پیشاب کریں گے، اور نہ کوئی رفع حاجت کریں گے اور نہ ناصاف کریں گے۔ یہ سب دنیا میں، اب اسلامی میں کیا کہوں، دیکھیں کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، یہ دیکھیں جنتیوں کا طریقہ اپنانا چاہیے نا ہمیں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہیں پہ بھی تھوک دیا، کہیں پہ بھی تھوک دیا، مسجد کے باہر کھڑے ہیں تھوک دیا مسجد کی طرف، اب یہ بھی غور نہیں کرتے بھائی تھوک کہاں رہو۔ اور اس ضمن میں سرکار کی ایک حدیث یاد آئی مجھے، یہ حضرت صاحب نے یہ حدیث سنائی تھی، ریفرنس مجھے یاد نہیں لیکن سب سے بڑا ریفرنس قبلہ کاری صاحب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے غلطی سے کعبے کی طرف تھوک دیا، غلطی سے، جان بوجھ کے نہیں، اور وہ لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، حضور نے منع کر دیا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ اب لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، کوئی بھی اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ اب وہ پریشان ہو کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ لوگ تو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور لوگوں نے کہا کہ آپ نے منع کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کو کیسے امام بنا دوں جو کعبے کی طرف تھوکتا ہو۔ اب جب اس کو پتہ لگا تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے انجانے میں ہوا، تو پھر حضور نے اسے معاف فرمایا۔ تو دوستوں انجانے میں بھی ہم بہت سارے اعمال ایسے کرتے ہیں جس کے ہم مکلف نہیں ہیں لیکن اللہ کو ناپسند ہے۔ اب پان کھا رہے ہیں، پان کی پیک تھوک دی، بیچارہ ایک شخص نماز پڑھنے مسجد جا رہا ہے، اب بائک چلا رہے ہیں، ارے بھائی تھوکنے سے پہلے کم از کم یہ دیکھو پیچھے کوئی آ رہا ہے، کوئی مسلمان ہے نا، اللہ نے ہمیں پاک اور صاف رہنے کا حکم دیا۔ اب ایسے تھوکیں گے بیچارے کے سارے کپڑے ناپاک، سارے کپڑے گندے ہو گئے، مکروہ ہوگا ایسی حالت میں نماز پڑھنا۔ ناپاک تو میں نہیں کہوں گا لیکن کراہت ہے، کسی کے بدن پر پڑ جائے، کپڑے پر پڑ جائے، کہیں پر بھی ناک سنک دی، کتنی بری بات ہے۔ بلکہ یہاں تک منع ہے کہ بھائی آپ کو اگر ایسا کچھ کرنا ہے تو آپ پانی کا استعمال کریں، آپ کسی ایسی مناسب جگہ کا استعمال کریں دیکھنے والے کو کراہیت نہ ہے۔ ناک سنکنے میں، تھوکنے میں، چہرہ صاف کرنے میں یہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، یہ کسی کے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جنتی جو ہیں وہ کھائیں گے بھی اور پئیں گے بھی، لیکن نہ وہ جنت میں تھوکیں گے، نہ وہ پیشاب کریں گے، نہ وہ رفع حاجت کریں گے، نہ ناک صاف کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ان کا کھانا کہاں پر جائے گا؟ اب دیکھیں صحابہ کرام بشر ہے نا، اب سوالات تو ذہن میں آتے ہیں۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو پوری ایک بایولوجی ہے کہ کھانا کس طریقے سے ڈائجسٹ ہوتا ہے، کس طریقے سے آپ کے اسٹمک میں جائے گا، کس طریقے سے آنتوں میں جائے گا، کس طریقے سے وہ انرجی بنے گا، کس طریقے سے ویسٹ مٹیریل باڈی کا باہر آئے گا، یہ تمام پورا ایک پروسیس بایولوجی ہے۔ تو صحابہ کے ذہن میں وہی سوال آیا۔ اچھا یہ یاد رکھیں صحابہ اہل علم میں سے ہیں،
ہو سکتا ہے وہ اس بات کو سمجھ گئے ہوں، لیکن انہوں نے سوال ہمارے لیے پوچھا کہ ہم تو یہ بات سمجھ گئے، آنے والا سائنس پڑھنے والا اس بات کو کیسے سمجھے گا؟ بھائی ہم نے تو سائنس نہیں پڑھی، لیکن ہم تو سمجھ گئے کیونکہ معرفت الہی ہے، لیکن آگے آنے والا سائنس کا اسٹوڈنٹ اس بات کو کیسے مان لے کہ جو انسان کھاتا ہے وہ جائے گا، کس جگہ وہ جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو ایک مبارک ڈکار آئے گی اور اسی میں ان کا کھانا ہضم، ایک خوشبودار ڈکار ان کو آئے گی اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، اور جنتیوں کا جو پسینہ ہے وہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ پسینے کے ذریعے بھی دیکھیں نا، ایکسکریشن، کھانا جو باہر آتا ہے پسینے کے ذریعے بھی آتا ہے، اور کیا کہتے ہیں ڈکار کے ذریعے بھی آتا ہے۔ تو جنتیوں کے ساتھ دونوں چیزیں ہوں گی، لیکن ان میں اللہ کی رحمت شامل ہوگی، پسینہ مشک کی طرح معطر اور خوشبودار ہوگا اور ڈکار بھی معطر اور خوشبودار ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انہیں تسبیح اور حمد کا اس طرح الہام ہوگا جیسے سانس آتا جاتا ہے۔ میں نے وہی بات بتائی نا، حضور فرما رہے ہیں جیسے سانس آتا جاتا ہے ویسے ان کو الہام ہوگا۔ تو یہ حدیث مسلم کتاب الجنہ وصفۃ نعیمہا سے یہ حدیث میں نے لی۔ اس کے بعد جنت میں ملاقات کا بول سلام ہوگا، اس کی تفسیر میں بتا چکا۔ اب آخر میں ایک اور بات کہ دعا کا خاتمہ، کہہ رہے ہیں ان کا اللہ نے فرمایا وآخر دعواہم، ان کی دعا کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے کلام کی ابتدا اللہ کی تعظیم اور تقدیس سے ہوگی، اور کلام کا اختتام اس کی حمد و ثنا پر ہوگا، اور اس دوران جو چاہیں گے آپس میں کلام کریں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے، جو نعمت نازل فرماتا ہے تو وہ نعمت ملنے پر کہتا ہے الحمدللہ، کوئی بھی نعمت ملی بندہ فوراً کہتا ہے الحمدللہ۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو یہ جو جملہ ہے الحمدللہ، یہ اللہ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یعنی اللہ نے ایک تو نعمت دی، آپ نے الحمدللہ کہا تو اللہ کو یہ اتنا پسند ہے کہ نعمت بھی اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اب آخری بات کہ نماز اور دعا قبول ہونے کا وظیفہ، یہ آخری بات ہے، یاد رکھیں۔ بخاری شریف کتاب التہجد میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات میں اٹھے، ابھی دیکھیں کتاب التہجد کی روایت ہے نا، تو یہاں پر یقیناً امام بخاری نے تہجد کے باب میں جو سے لیا تو یہ تہجد کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو شخص رات میں اٹھے، فرمایا کہ جو شخص رات کو اٹھے اور یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے گا اور اس کے بعد پھر اتنا اور کہہ دے اللہم اغفر لی، یا کوئی اور دعا کرے، یعنی یہ دعا پڑھ لی سبحانک اللہم پوری دعا پڑھ لی، اس کے بعد اللہم اغفر لی کہہ دے یا کوئی اور دعا پڑھ لے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جو دعا کرے گا وہ قبول کی جائے گی، اس کے بعد جو دعا کرے گا وہ قبول ہو جائے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہو جائے گی، یعنی یہ پڑھنے کے بعد ہم نے وضو کر کے جتنی نمازیں پڑھیں وہ سب قبول ہو جائیں گی۔ تو یہ بخاری کتاب التہجد کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یاد رکھیں، بہت سے لوگ دیکھا گیا ہے، دیکھیں مومن وہ ہوتا ہے جس کی قبر کی بھی تعظیم ہے، بلکہ یاد رکھیں کہ مومن کے جھوٹے میں بھی شفا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور یہاں تک میں نے پڑھا، غالباً یہ حدیث ہے لیکن یہ جملہ میں نے کتاب الفقہ میں ضرور پڑھا ہے کہ مومن کا جو پاخانہ ہوتا ہے اس پہ بھی تھوکنا منع ہے۔ آپ اندازہ کریں، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ قبرستان میں تھوک دیتے ہیں، مسجدوں میں تھوک دیتے ہیں، قبر کے پاس کھڑے ہو کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ قبرستان میں دیکھیں کوئی قبر ہے، وائٹ تختی لگی ہوئی، اس میں پان کی پیپ تھوک نظر آپ کو آئے گا۔ تو یاد رکھیں یہ باتیں انڈرسٹوڈ ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر بھی اسلام ہے، باطن بھی اسلام ہے، تو اپنے ظاہر کو بھی اسلام کے مطابق بنائیں۔ تھوکنا، ناک سے نکنا، اپنی گند کو باہر نکالنا، یہ سب کراہیت کا باعث ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ کبھی بیٹھ کے کھانا نہیں کھائے گا اگر آپ ایسا کریں گے۔ تو دوستوں یاد رکھیں یہ باتیں ایسی ہیں جو آپ سنیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، بلکہ آپ جہاں سنیں آپ اپنے تئیں لوگوں کو سمجھائیں، کوئی بھی ایسا کرے بھائی اس کو سمجھائیں پیار و محبت کے ساتھ کہ بھائی یہ مناسب نہیں ہے، ہمارے اسلام نے تو ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ آپ کہیں پہ بھی تھوک دو، تو جنتی اعمال بھی ایسا نہیں ہے، تو ہمیں جنتی اعمال اپنانے چاہیے۔ تو قبرستانوں میں تھوکنا یا ایسی چیزیں جو وقف کی جگہ ہیں وہاں پر تھوکنا، یہ سب منع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نے گائے عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ ہم، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی منبر بنی گردانے اولیاء، جس کی منبر بنی گردانے اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم ایمان تو غوث اعظم ایمان تو جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ شانی حق عاشق مصطفیٰ، ان کی بے لوث خدمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد نور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت قدسی کا ہے آرزاں، مجھ سے خدمت قدسی کا ہے آرزاں، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وامتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، درس قرآن مجید اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس قرآن مجید
کی معرفت، اور یا اللہ اس کے اندر جو تو نے جو بھی علمی تجلیات رکھی ہیں اللہ ان سب علوم سے ہمیں بہراور فرما، یا اللہ علم نافع ہمیں عطا فرما، اپنے علم پر پوری طرح عمل کرنے کی سعادت مرحمت فرما، یا اللہ اس قرآن کی برکت سے اللہ ہمارے جملہ مسائل کو حل فرما، ہماری جملہ مشکلات کو حل فرما، یا اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھنا منظور ہو اہل سنت و جماعت میں زندہ رکھ، اہل سنت و جماعت میں ہمیں موت عطا فرما، اور اہل سنت و جماعت میں ہمارا حشر فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ اپنے دستے غیب سے ہماری مدد فرما، دنیا میں قبر میں آخرت میں، یا اللہ ہمارے ایمان کو ہماری رہنمائی کا سبب بنا اور اپنی مدد کا سبب بنا، یا اللہ جتنی جنتی نعمتیں ہم نے سنی یا اللہ وہ کل کی کل ہم سب کو عطا فرما، ہمارے اہل و عیال آل و اولاد کو عطا فرما، یا اللہ جتنے حاضرین اعلان کے دلوں کی نیک تمنا اور مرادوں کو پورا فرما، ان کی تمام مشکلات کو حل فرما، ہمارے مرشد کریم قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجے مرتبے اور مقامات میں مزید بلندی اور عروج عطا فرما، آپ کا کامل فیض اور نگاہ کرم ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سب کو خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا